میرے ان تمام شاگردوں کے نام، میرے ان تمام مریدوں کے نام، میرے تمام ان ہم سفر ساتھیوں کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرشد سے فیض کس طرح حاصل کرنا چاہیے۔ آج کی ٹرانسمیشن میرے تمام مریدوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر آج کی ٹرانسمیشن آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور آج کی ٹرانسمیشن میں جس سلاسل کے میں ذکر و اذکار کی بات کروں گا، جس عمل کی بات کروں گا میں آپ سے، اس عمل کے ذریعے ہم فیض خضری کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کی چوکی سے کیا مراد ہے، اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور کس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ کیا خضر علیہ السلام کی چوکی پڑھنے سے صرف ان سے ملاقات ہی کافی ہے، یا پھر کچھ آگے کی باتیں ہو جائیں؟ ہمارے تمام مریدین کے دلوں میں، ہمارے تمام لوگوں کے دلوں میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور فیض خضری کسے کہتے ہیں؟ اگر میں فیض خضری کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر مرید کا خضر اس کا اپنا مرشد ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے مرشد سے فیض نہیں لیتا وہ کبھی بھی حضرت خضر علیہ السلام سے فیض نہیں لے سکتا۔ خضر علیہ السلام کے فیض کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے مرشد کا فیض آپ کو ہو۔ اب فیض خضری کے لیے فیض مرشد ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ ہمارے مرشد کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم تک مل رہا ہے؟ اس کے لیے کیا شرائط ہیں اور کس طرح ہم نے اپنے مرشد کا فیض حاصل کرنا چاہیے؟ ضروری نہیں کہ آپ کا مرشد آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو فیض ہو، ضروری نہیں کہ آپ کے مرشد سے آپ کی بات ہو تو آپ کو فیض ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے دلوں میں آپ کے شیخ کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح، اپنے اندر کی اصلاح۔ میں فیض مرشد کو آپ کو بالکل ابتدا سے لے کے چل رہا ہوں کہ اگر کوئی عام شخص بھی کہ جس کا سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ سلسلے کے فیض کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح فیض حاصل کر سکتا ہے؟ کیا فیض حاصل کرنے کے لیے مرید کا ہونا لازم ہے، یا بغیر مرید ہوئے بھی کسی بزرگ سے فیض لیا جا سکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کے اندر ادب ہوگا، جب آپ کے اندر اولیاء کرام کی محبت ہوگی تو آپ کا فیض جاری ہو جائے گا۔ لیکن اس فیض کو جاری کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کس راستے سے گزرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جس راستے سے گزرنا ہے، جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ بھنی ہوئی مچھلی لے کر جائیں اس مقام پر جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہوں، جو دریا پانی آپس میں ملتے ہوں، کہ جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، یعنی کہ ایک مرید اپنے مرید کے پاس آتا ہوں کہ جب مرید ایک فیض کو لینے جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے تھے، یعنی کہ اس مرید کے اندر شریعت کے احکامات کا ہونا اور اس پہ عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ اگر کوئی مرید، کوئی شخص شریعت پہ عمل پیرا ہوتا ہے، شریعت پہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اپنے اس رب کے احکام کی پیروی کرتا ہے جو اس کو رب نے دی ہے۔ طریقت ایک بالکل الگ چیز ہے،
شریعت کو طریقت کے پاس بھیجا گیا ہے. جب شریعت اور طریقت میں ضم ہوئی تو تب جا کے فیض جاری ہوا. یعنی کہ شریعت پہ ہم اس کے پیروکار ہوں, ہم اس کے احکام کی پیروی کریں, اپنے اندر خصائل رذیلہ کو اپنے اندر ختم کریں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو پہلا معاملہ جو پیش آیا وہ کشتی کا پیش آیا, کہ کشتی کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو بنا معاوضے کے آپ کو کشتی کے اندر سوار کر لیا. اور پھر وہی واقعہ پیش آیا جو سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے, جس واقعات کا کہ اس کشتی میں آپ نے سراغ کر دیا. اس کشتی سے مراد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو مرید ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شیخ سے ملتا ہے, اچھا شیخ سے ملاقات ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک روحانی ہوتی ہے. ظاہری ملاقات وہ کہ جب اپنے بندہ ملاقات کر لیتا ہے اپنے شیخ سے. اب ایک شخص دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص باہر ملک میں بیٹھا ہے اور ایک شخص کہیں بیٹھا ہے, اس کے اپنے شیخ سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن وہ اپنے شیخ کی صحبت کے ذریعے, یعنی کہ اس کی ویڈیوز کے ذریعے, اس کی تعلیمات کے ذریعے, کہ جب شیخ کی اس کی ویڈیوز آتی ہیں, شیخ کی اس کی تعلیمات آتی ہیں, اس کے لیکچر آتے ہیں, جب وہ شیخ کے لیکچر میں جاتا ہے تو وہ دونوں سم ایک ہی ہو جاتے ہیں. اس وقت کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں رہتا. ظاہری ملاقات ہونا اور پھر ایسی ملاقات ہونا کہ جیسے آپ جب دیکھ رہے ہو اس میں بالکل ضم ہو جاؤ تو وہ بالکل ایک جیسے مانند ہوتی ہیں. کیونکہ جس طرح کسی گناہ کی چیز, کسی ایسی بے حیائی کو دیکھنے سے آپ کو گناہ ملتا ہے, بالکل اسی طرح کہ آپ جب کسی نیک بزرگ کو دیکھتے ہو, اس کی باتیں سنتے ہو تو اس میں آپ کو ثواب ملتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہم اگر بے حیائی دیکھتے ہیں یا ہم کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو گناہ ملتا ہے, لیکن اگر آپ کسی نیک بندے کی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو سنتے ہیں, اس نے جو فرمایا اس کو جاننا چاہتے ہیں, سلسلے کی تعلیمات کو سنتے ہیں, ان کے واقعات کو سنتے ہیں, تو آپ کو ثواب ملتا ہے, اور یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے. تو جب آپ اپنے بزرگوں کی ویڈیو کے قریب آتے ہو, اپنی ویڈیو کے لیکچر سنتے ہو, ان کی باتیں سنتے ہو, تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن, آپ کا دماغ, آپ کا دل, آپ کی آنکھیں, آپ کا کان اس مرد کلندر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس مرد کلندر کو سن رہے ہوتے ہیں جو آپ کا مرشد ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ ہر مرید کا خضر اس کا پیر ہوتا ہے, اس کا مرشد ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اپنے بزرگ کے نشست میں ہوتے ہو, اپنے بزرگ کی محفل میں ہوتے ہو, اپنے بزرگ کو سن رہے ہوتے ہو, تو بعض اوقات آپ کے دل نرم پڑ جاتا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنے بزرگ سے, مرشد سے رابطہ قائم ہو گیا. اب مرید کا جو وجود ہے, اب جس طرح آپ کا رابطہ قائم ہوا اور وہاں پہ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے, وہاں ان دونوں کا ملاپ ہوا, یہاں پہ آپ کے اپنے مرشد سے ملاپ ہوا. اب واقعہ وہاں کشتی کا پیش آیا, وہاں سوراخ ہوا, اور یہاں پر جو کشتی ہے وہ آپ کا اپنا پورا وجود ہے. آپ کا پورا جسم ہے, آپ کا ظاہری شریر ہے, یہ پورا ایک کشتی کے مانند ہے. اور دنیا جو ہے نا وہ بالکل سمندر کے مانند ہے. اب جو کشتی آپ کے جسم کے مانند ہے, آپ کے وجود کے مانند ہے, اب آپ نے جو سراغ کرنا ہے نا, وہ جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا آپ کا سب سے بڑا دشمن یعنی نفس ہے, آپ نے اس کو کریدنا ہے, یعنی کہ آپ نے اس مقام پہ سراغ کرنا ہے. یعنی کہ بزرگان بھی فرماتے ہیں کہ ادھر کی نفس کشی کرنا ہے. جب آپ اس کی کوشش کرتے ہو, ابتدان کی بات کر رہا ہوں میں بھی مرید کی, ایک
عام شخص کی، وہ اس کو کریکتا ہے. یعنی کہ پہلے ظاہر سی بات ہے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ کام کرتے ہیں. ہمارے شیخ سے ملاقات ہوئی، ابھی ہماری طبیعت نہیں ہوئی، ابھی صرف ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد ہمارے دل پر، ہمارے وجود پر، ہماری کشتی پر اس کا اثر ہوا، اور اس کے اثر سے ہمارا جو نفس ہوا ہم نے زیر کرنا شروع کیا. کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، جتنا بھی بگاڑ مرید کے اندر جو پیدا ہوتا ہے، وہ ہمارے نفس کشی سے، ہمارے نفس سے ہوتا ہے، ہماری خواہشات سے ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ایک لڑکے کا قتل کر دیا، اس کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہی معاملات انسان کے روحانی اپنے باطن کے ساتھ بالکل وہی سفر چل رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر تھا. اب مرید نے اپنا دوسرا اسٹیپ پہ جو قدم رکھنا ہے، پھر وہ قتل کرنا ہے اپنے نفس کو، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے. یعنی کہ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دو، مار دو، ختم کر دو اس کو، اس وقت کہ جب تمہیں موت آئے، اس سے پہلے. کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے یقین تو ہے کہ لیکن اطمینان قلب کے لیے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ 4 پرندے لے کر آؤ، اس کو ایک جگہ رکھو، اس کو پالو، اس کو ذبح کرو، اس کو ختم کرو، اس کو مختلف جگہوں پر پھینک دو، پھر تم ہر اس کو آواز دے کے پکارو گے تو وہ دوڑے چلے آئیں گے. وہ 4 پرندے جو تھے، ایک کبوتر بزرگان دین فرماتے ہیں، ایک مور فرماتے ہیں، ایک کوا فرماتے ہیں، اور ایک فرماتے ہیں کہ وہ مرغ تھا، یعنی مرغا، مرغ جسے کہتے ہیں. اب ان 4 پرندوں کی اگر ہم خصلتیں دیکھتے ہیں نا، کہ جو سب سے پہلے کبوتر ہے، اس کے اندر تکبر یہ ہے کہ وہ اپنی پرواز پر، اڑان پر بڑا غرور رکھتا ہے. یعنی کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کبوتر کے معنی نے جو اپنی پرواز پر ایک فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کے اندر انا پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا مور کہ جسے اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، اپنی خود پسندی پر ناز ہے، یعنی کہ اپنی تعریف خود بیان کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی نفس کا وار ہوتا ہے. اور تیسرا کوا کہ اس کے اندر حرص اور لالچ ہوتی ہے. اور چوتھا مرغ جس کے اندر نفسانی خواہشات یعنی کہ نفسانی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے. کہ جب ہم ان 4 پرندوں کو قتل کر دیں گے نا تو ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے. کہ جس طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ایک شعر پر ہوا کہ محفل سما تھی اور قوال یہ پڑھ رہا تھا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زباں عصر جانے دیگر راست. کہ جو لوگ تسلیم کے خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں ان کو ہر دور میں ایک نئی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تسلیم کا خنجر یہ وہی ہے جو روحانی سفر آپ نے شروع کیا ہے اپنے باطنی رستے سے، اپنے روحانی رستے سے، کس کو؟ اس فیض کو جاری کرنے کے لیے. جب ہم اپنے اندر کی ان 4 نفسانی خواہشات جو مین ہیں، ہم جب ان کو ترک کر دیتے ہیں تو ہمارے جو نفس ہے وہ بالکل مردار ہو جاتا ہے. یہ ہمیں پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے. اس کو صرف اور صرف آسان لفظوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ نفس کشی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کا کانسیپٹ، اس کا تعلق، اس کی حقیقت دنیا کے تمام مذاہب میں ملتا ہے. کوئی بھی مذہب ہو وہ ہر برے کام کو برا سمجھتا ہے. جب نفس مردہ ہوتا ہے تو قلب زندہ ہوتا ہے، اور جب قلب زندہ ہوتا ہے تو
قلب کو جو زندہ کرتا ہے نا وہ کرتا ہے شیخ کی محبت، اس کا ادب. اچھا فیض لینے کے لیے اس کا ظاہری رابطہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں اپنے. مرید اپنے اخلاص کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ اپنا رابطہ خود اپنے شیخ سے قائم کرتا ہے. جب تک تمہاری طلب تمہارے شیخ تک نہ پہنچے تمہیں فیض نہیں ملتا. جب تمہاری سوچوں کا مرکز، تمہاری محبت کا مرکز جب تمہارا شیخ ہو جاتا ہے نا تو تمہارے شیخ سے تمہارا ربط قائم ہو جاتا ہے، تو تم اپنے اس منزل کا سفر کرنے لگتے ہو کہ جس سے آپ کا کنیکشن جڑ جاتا ہے اور فیض آپ کے اندر جاری ہو جاتا ہے. یہ سننا بہت آسان لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تو یہ ایک پورے پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے. تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے پھر یہ حضرت خضر علیہ السلام کی جو چوکی ہے نا، پھر اس کا عمل کر لے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. حضرت خضر علیہ السلام کی چوکی کیا ہے اور کس مقصد کے لیے یہ کی جاتی ہے؟ یہ اسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے اندر ہمارے شیخ سے ربط قائم ہو جائے، حضرت خضر فیض خضری ہم پر جاری ہو جائے، اور اس چوکی کی برکت سے ہماری ایک خاص نسبت قائم ہو جائے کہ ظاہری حالات میں اگر ہمارے شیخ سے ملاقات ناممکن ہو تو مشاہدے کی حالت کے اندر ہمارا اپنے شیخ سے ملاقات ہو، ربط ہو، فیض ہو، بات ہو، سب کچھ ہو. آئی نا بات سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو فیض ہمیں اس امت کو ملا ہے صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے طفیل، ان کی بدولت ہمیں یہ فیض جاری ہوا ہمیں ملا. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کے جو لوگ ہوں گے وہ مجھ سے اس شدت کی محبت کریں گے کہ وہ صرف ایک لمحے دیدار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے کہ ایک دفعہ حضور کی جھلک نظر آ جائے، ایک دفعہ حضور سے ملاقات ہو جائے، ایک دفعہ حضور کی زیارت ہو جائے. لیکن بیچ میں حجاب، بیچ میں پہاڑ، وہی آگے ہمارا نفس، اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے اور فیض قائم ہونے کے لیے، ربط قائم ہونے کے لیے بزرگان دین نے پھر فیض خضری یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کی جو چوکی ہے پھر اس کا عمل ہمارے سلاسل کے اندر قائم ہوا. پھر بزرگوں نے مختلف شاگردوں کو، اپنے سب کو بھی یہ تعلیم کرتے تھے، مخصوص لوگوں کو یہ عمل تعلیم کیا، اور یہ خود میاں حضور کی بیعت سے یہ میں نے آپ کے لیے عمل نکالا کہ جو میاں حضور کے خود اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ عمل تھا اور یہ خود میاں حضور نے تعلیم فرمایا تھا. اچھا اس کا ایک فائدہ ایک عمل کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے سلسلے کے کسی بزرگ سے آپ کی عقیدت نسبت زیادہ ہے، اب کہتے ہیں نا کہ اب ہمارے سلاسل کے اندر کافی بزرگ ہیں لیکن کسی خاص بزرگ سے ایک نسبت ہوتی ہے، ایک محبت سی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو سرکار غوث پاک سے زیادہ ہے، کسی کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے، کسی کو نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے، کسی کو کسی سے ہے، کسی کو کسی سے، جس کو جس سے بھی ہو. اگر یہ چوکی کا عمل کر لیا جائے نا تو اس سے رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے نا، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ مشاہدے کی حالت کے اندر بنفس نفیس ان بزرگ سے ان کو فیض ملتا ہے. لیکن اس کے لیے اس منزل سے گزرنا آپ کے لیے ضروری ہے جو ابتدان میں نے آپ کو بتایا. اب خضر علیہ السلام کی چوکی کیا ہے اور کس طرح یہ پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. اب ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے مرشد کا فیض مل جائے، آپ یہ چوکی کر لیں، آپ دیکھیں آپ کے مرشد کا فیض آپ کو کیسے ملے گا. ہم نے اس لیے نہیں کرنا کہ ہماری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو. فیض جاری ہو گیا نا تو 1000 خضر آپ کے منتظر ہوں گے، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں
کہ شیخ ہی وہ آپ کی واحد ہستی ہے جو آپ کے اندر کے تمام حجابات کو اٹھا دیتا ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام، کیا آپ سے ملاقات ہونا کافی ہے کیا؟ نہیں. کہ یہ چوکی کا عمل ایسا عمل ہے کہ جو شخص اس عمل کو کر لیتا ہے وہ جب آنکھیں بند کرے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے. وہ جب آنکھیں بند کرے اس فیض خضری سے استفادہ حاصل کر لیتا ہے. وہ جب آنکھیں بند کرے اپنے مرشد کے فیض کو پا لیتا ہے. وہ جب آنکھیں بند کرے اپنے مرشد کو دیکھ لیتا ہے. اس عمل کا یہ کمال ہے. یہ کسی بھی بزرگ سے فیض لینے کے لیے یہ سمجھ لو کہ یہ عمل سری و تاثیر ہے. بیاض شاذلیہ کے اندر یہ بات لکھنا کہ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ عمل کے بارے میں بتایا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی بھی بزرگ سے فیض لینے کے لیے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر لینا اور اس کو اپنے ورد میں رکھنا، ہر بزرگ سے فیض حاصل کر لیتا ہے انسان. یہاں تک کہ اس کا مشاہدہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو اس کا رابط قائم ہو جاتا ہے. وہ عمل کیا ہے کہ جس کو عمل خضری کہا جاتا ہے، جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی چوکی کہا جاتا ہے. اب یہ عمل دیکھیں، یہ آپ کے اسکرین پر موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مخلص ہو یا مخلوص، یا خالص ہو یا خلاص، یا خواجہ خضر یا مہتر الیاس. صرف اتنا سا عمل ہے، یہ صرف اتنا سا عمل ہے. لیکن یہ اتنا سا عمل جو نا آپ کے اندر فیض کے دریاؤں کو بہا دیتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ اگر میں اپنے سلسلے کی بات کرتا ہوں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا مطلب فیض کو جاری کرنے کی کنجی کہا گیا ہے اس کو. کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہمیں فیض نہیں ملتا. ہمیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. لیکن یہ عمل کرنے والا، یہ عمل پڑھنے والا دنیاوی فیض بھی لیتا ہے، دین کا فیض بھی لیتا ہے، آخرت کا فیض بھی لیتا ہے، اور اپنے مرشد کے باطن کا بھی فیض لیتا ہے. ہر شخص کا مرشد الگ الگ ہوتا ہے لیکن فیض ایک ہی ہوتا ہے. جس دریا سے آپ پانی پیتے ہو، جس سمندر کا آپ پانی دیکھتے ہو، اس کا مقام قائم ایک ہی ہوتا ہے. پانی مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. کہیں جھیل کی صورت میں برس رہا ہوتا ہے، کہیں آبشار کی صورت میں برس رہا ہوتا ہے، کہیں دریا کی صورت میں بہ رہا ہوتا ہے، کہیں سمندر کی صورت میں ہوتا ہے، کہیں قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، کہیں بارش کی صورت میں ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے فیض کی، بس راستے ترتیبیں الگ الگ ہوتی ہیں. ہر شخص اپنے مرشد سے اس عمل کے ذریعے فیض بآسانی لے سکتا ہے. اب ہم نے کرنا کس طریقے سے یہ عمل، اس کا طریقہ کار یہ نوٹ کر لیں کہ ہم نے اس کو 40 دن میں 1.25 لاکھ کی تعداد کو مکمل کرنا ہے. اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. چھوٹا سا عمل ہے کہ یا مخلص ہو یا مخلوص، یا خالص ہو یا خلاص، یا خواجہ خضر یا مہتر الیاس. لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ ہم نے چاند کی پہلی تاریخ سے یہ عمل شروع کرنا ہوگا، اور کرنے سے پہلے ہمیں ایک مرغ لینا ہوگا جو سفید رنگ کا ہوگا. ہم نے اس مرغ کو ذبح کرنا ہوگا اور اس کا کچھ تیار کرنا ہے، کچھ بھی تیار کر لیں، پلاؤ کا تیار کرنا چاہیں، شوربے والا سالن تیار کرنا چاہیں، کچھ بھی تیار کرنا چاہیں، وہ ایک پورے مرغ کا تیار کر لیں اس حساب سے. اور 1.25 پاؤ کا شکرانہ یعنی کہ میٹھا اس کو تیار کروا دیں.
اور پھر وہ سامنے رکھ کر ایک گلاس پانی رکھ کر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آپ تمام انبیاء کرام کو اس کا اصحال کرتے ہوئے پہنچاتے ہوئے آپ بالخصوص حضرت خضر علیہ السلام کو اس کا اصحال کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ چلا شروع کریں گے. اور ہر جمعرات کو آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہو نا، ہر جمعرات والے دن یعنی کہ جمعے کی جو شب ہوتی ہے اس میں 5 پھول لے لیں، گلاب کے لے لیں یا کوئی سے بھی پھول لے لیں. آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کر پڑھیں گے اور جمعے والے دن جمعے کا جو دن ہوگا اس کو کسی بھی صاحب مزار کی قبر پہ رکھ دیں گے، یا قبرستان میں جا کے کسی بھی صاحب مزار کی قبر پہ رکھ دیں گے، یا قبرستان میں کہیں بھی رکھ دیں گے. 40 دن کے اندر جتنی جمعے کی شب آئیں گی اس میں سے گلاب کے پھول یا کوئی بھی پھول آپ پڑھ کے دم کر کے اس میں رکھ دیں گے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی صاحب مزار کی قبر پہ جا کے آپ یہ پھول رکھتے ہو نا تو آپ کا رب سب سے پہلے اسی جگہ سے جاری ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی صاحب مزار کے مزار پہ بیٹھ کے پڑھا جائے، یہ اتنا سریع و تاثیر عمل ہے نا کہ ان بزرگ سے باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے. اور جو لوگ خضر علیہ السلام کے ملنے کے وہ ہیں کہ ان کی ملاقات ہو، کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھیں، تو اس کا جب آپ عمل کریں گے نا تو جو عامل ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، جو عمل کرنے بیٹھتا عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہر حال میں لازمی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن دیکھیں میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. آپ جیسی نیت کرو گے نا آپ کو ویسے ہی فیض ملے گا. آپ خالی ملنے کی نیت کرو گے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. آپ ان سے فیض کی نیت کرو گے آپ کو ان سے فیض ملے گا. آپ ان سے اس میں اعظم کی تمنا رکھتے ہو آپ کو اس میں اعظم ملے گا. آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہو، جس چیز کی تمنا رکھتے ہو، جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو آپ کا وہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ اتنی زبردست چوکی ہے اور اس چوکی کا عمل بہت سریع و تاثیر ہے آپ کے دنیاوی معاملات کے لیے بھی اور روحانی معاملات کے لیے بھی. دنیاوی معاملات کے لیے یہ نہیں کہ کاروبار اچھا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، نہیں. دنیاوی معاملات اس کو نہیں کہتے. لیکن یہ عمل بہت زبردست ہے، بہت ساری و تاثیر ہے یہ عمل. میری طرف سے جو کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے وہ یہ عمل کرے. اچھا، اس عمل کرنے سے اس کو ساتھ ساتھ اس کے مرشد کا فیض بھی جاری ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے اس مقام، اس منزل سے گزرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو ابتدا میں نے آپ کو بتائی. اس عمل کا تعلق ہمارے سلسلہ سہروردیہ سے ہے. ہمارے سلاسل کے سہروردی جو بزرگ گزرے ہیں نا، آپ نے اس کے عمل کی باقاعدہ طور پر مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کی ہیں. اور اس کی اجازت ہمارے میاں حضور کو جو پہنچی وہ خواجہ عثمان علی شاہ صاحب سے پہنچی. مقصد کہ جس شخص نے یہ چوکی پڑھی وہ لازمی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے گا. اور جس مقصد کے لیے ملنا چاہے اس مقصد سے میں کامیاب ہوگا. اب میں اس کا ایک طریقہ کار اور تعلیم کر دیتا ہوں. جن لوگوں کو یہ تمنا ہے نا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو ان کی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے. اچھا، اب ہر بندہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، لیکن جو خاص خاص لوگ ہوں گے جس کو جس عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود اس تک پہنچ جائے گا جس کے لیے میں نے یہ نشست رکھی ہے، جس کے لیے میں نے تعلیم کیا ہے اس تک خود پہنچ جائے گا. یہ جس کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے لے گا. آپ نے پہلی جمعرات
آپ نے 7 گلاب کے پھول لینا ہے اور ہر گلاب کے پھول پر 7 بار حضرت خضر علیہ السلام کی یہ چوکی پڑھ کر ہر پھول پہ دم کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی نیت سے پڑھیں گے کہ میری آپ سے ملاقات ہو, کہ میں ان کی زیارت کروں. اگر چاہتے ہو تو میں اس کو بھی طریقہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو. پھر آپ نے یہ کرنے کے بعد 40 قدم چلنا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی مزار ہے, آپ نے 40 قدم پیدل چلنا ہے اور اس کے بعد اپنے گاڑی میں بیٹھ کر جتنا بھی سفر مزار دور ہے تو اس جگہ پہ پہنچ کے وہ وہاں پہ مزار پہ رکھ کے وہاں فاتحہ دے کے لوٹ جائیں, آپ کی ملاقات ممکن ہوگی. اگر آپ کے گھر کے قریب سمندر ہے تو آپ یہ پھول تیار کر کے 40 قدم پیدل چلیں گے اور 40 قدم میں کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے, آپ صرف یہ چوکی پڑھیں گے 40 مرتبہ. یعنی کہ پھول تیار کر لیے, جب 40 قدم چلیں گے تو 40 بار اس چوکی کو پڑھیں گے. اگر سمندر جانا ہے تو آپ نے پہلے 40 قدم چلنا ہے اور سمندر دور ہو تو پھر گاڑی میں بیٹھ کے پھر سمندر کی طرف اپنا سفر کر لینا ہے, اور جو سمندر جتنا قریب ہو پھر اتنا 40 قدم چل کر اس کو سمندر میں پھول کو رکھ کے اور دعا کرے. اور یہ کام تنہا کرے تو اسی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. اگر کسی کے گھر کے بعد دریا ہے تو وہ اس پھول کو 7 پھول لے, اس کو پڑھ کے دم کرے, آئی بس سمجھ 7 بار, اور 40 قدم چلے اور 40 قدم چلتے وقت 40 بار پڑھے اور اس مقام پہ پہنچ کے اس میں بہا دے. یہ بڑا سریع و تاثیر عمل ہے. کس لیے؟ جو لوگ مشتاق ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے خضر علیہ السلام سے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام کی چوکی کے ذریعے, خضر کا مطلب بیسیکلی رہنما رہبر کے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہو کسی ایسے بزرگ سے ملاقات کرنا کہ جو اپنے وقت کے ابول وقت ہوں, تو یہ چوکی کا عمل جو نا آپ کو ان صاحب ڈیوٹی جو اس وقت کے قطب ہوتے ہیں, آپ ان تک خود پہنچ جاتے ہو یا وہ آپ تک خود پہنچ جاتے ہیں. اس چوکی کو اب وہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک عام سا عمل ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا, نہیں. یہ ایسا عمل ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کی ملاقات رجال الغیب سے ہو, ان کی ملاقات وقت کے ابدال سے ہو, ان کی ملاقات وقت کے قطب اور غوث سے ہو, تو وہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں چوکی کو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جو صاحب ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں نا, اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں اس شخص کو, اس عمل کو خالی پڑھنے والا. اب اس سے زیادہ میں اور کوئی رات سے بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک میں نے مختصر سی بات کی ہے کہ اس عمل کی خاص بات ہے یہ. اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے نا, اس کی تقدیر میں, اس کے نصیب میں سفر لکھ دیا جاتا ہے. اور ایسا سفر جو روحانیت کا سفر ہو, جو ظاہری سفر ہو. ایک ہوتا ہے روحانیت کا وہ سفر جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے طے کر رہے ہو, ایک وہ سفر جو ہمارے بزرگوں نے کیا. کیا کمال کا سفر تھے کہ ہر قدم قدم پہ عجائبات کی دنیا کھلتی تھی ان پر, کہ جس جگہ جاتے تھے ایک عجیب ہی منظر ہوتا تھا اور ایک عجیب ہی معاملہ پیش آتا تھا. یہ عجائبات کی دنیا کے تمام پردوں کو اٹھا دیتا ہے یہ عمل. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے وہ شخص کبھی اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی, یعنی کہ کسی دوسرے عمل کی حاجت نہیں ہوتی. اس کو گھر بیٹھے سب کچھ مل جاتا ہے, اس کو سفر کے دوران سب کچھ مل جاتا ہے. اس کی تمنا, اس کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے نا پڑھنے کی یا کچھ کرنے کی, وہ اس کو مل جاتی ہے, اس کی اجازت ہے اس کو. اور
صاحب جو دعوات ہوتے ہیں نا بزرگ، ان سے باقاعدہ طور پہ اس کو اجازتیں ملتی ہیں کہ جیسے کوئی شخص اگر کسی نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے اور اس عمل کو اپنے ورد میں رکھا ہوا ہے، اس عمل کو بالکل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، پابندی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے دل میں اگر یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں سورہ قریش کا عمل کروں، تو اس وقت کے اندر جو سورہ قریش کے صاحب دعوات بزرگ ہوں گے نا، وہ خود بخود اس کے قدم اس جانب اٹھیں گے، اس سفر کی جانب اٹھیں گے، اور ان سے اس کو ملاقات بھی ہو جائے گی اور ان سے اس کو اجازت بھی ہو جائے گی. کیونکہ یہ عمل کرتا ہے آپ کی رہبری، یہ کرتا ہے آپ کی رہنمائی. بہت ساری تاثیر عمل ہے یہ. اس کو آپ اپنے بیان شاذیہ میں لکھنا عمل فیض خضری، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کی چوکی. 40 دن میں اس کے سوالات کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور 2100 مرتبہ روز 40 دن پڑھیں گے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور 360 مرتبہ روزانہ اس کو اگر کوئی شخص پڑھ لے اور 360 دن تک پڑھ لے، یعنی کہ پورے سال اس کو پڑھے، یعنی کہ 360 مرتبہ شروع کرے اور 360 مرتبہ تو ایک سال کے اندر پوری مکمل کر لے، تو ایک سال کے اندر اس کے اوپر اتنے عجائبات کے دروازے کھلیں گے، اس کو اتنے بزرگوں سے فیض ہوگا، اتنے بزرگوں کا وہ مشاہدہ کرے گا کہ اس کی عقل اور اس کی حیران دنگ رہ جائے گی، اس کی عقل، کہ وہ اپنے مشاہدات کو بیان کرتے ہوئے ڈرے گا، اس کی زبان بند ہو جائے گی، لیکن وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. مختلف اعمال میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں مشاہدہ ہو گیا، ہم سو رہے ہیں ہمیں مشاہدہ ہو گیا، ہم ایک جگہ بند ہیں ہمیں مشاہدہ ہو گیا، کہ جس میں ہمارے جسم کو اختیار نہیں ہے، لیکن وہ مشاہدہ روحی ہے ہمارے پاس جو ہو رہا ہے. لیکن اس عمل کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مشاہدہ جسمانی ہوتا ہے، خود بنفس نفیس بندہ دیکھتا ہے اور خود وہ کرتا ہے. کیا کمال کا عمل ہوگا یہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آپ اپنے نفس کو لاغر کرنا چاہتے ہو نا، تو آپ کم کھانا، کم سونا، کم لوگوں سے ملنا جلنا. یہ ایک ایسی میں نے راز کی بات آپ کو بتائی ہے کہ آپ اپنے نفس پر حاوی ہو جاؤ گے. آپ کا نفس آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا اگر ان 3 باتوں پہ آپ عمل کرتے ہو: کم کھانا، کم سونا اور کم لوگوں سے ملنا. یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کی ملاقات شیطان سے ہو گئی. آپ نے شیطان مردود سے کہا کہ تیرا وار کن لوگوں پر نہیں چل پاتا؟ تو شیطان نے کہا کہ جو بھوکا پیٹ رہتا ہے، وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا، اس پہ میرا وار نہیں چل پاتا، اس پہ میں حاوی نہیں ہو پاتا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قسم کھائی رب کی کہ میں اب کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا. تو شیطان نے بھی کھائی قسم رب کی کہ میں آج کے بعد کسی کو اپنا راز نہیں بتاؤں گا. صرف اگر ہم اس چیز، اچھا پرہیز جو ہم کرتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے پرہیز کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر جو نا، دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کم کھائیں گے تو ہمیں کمزوری ہو جائے گی. یہ صرف اور صرف ہمارے عقل کا خلل ہے یہ، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے جسم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے نا، ہم جو خوراک لیتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے. ہمارے جسم کو، ہمارے جسم کو مل جاتی ہے جتنی خوراک ہم لیتے ہیں. لیکن ہم بسیار خوری کی طرف نہ جائیں. اب میں اگر اپنی بات میں اگر بتاؤں نا، تو میاں حضور نے مجھ سے اتنا سخت پرہیز کروایا نا کہ آج تک
مجھے دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ 25 سال 20 سال 22 سال پہلے بھی بالکل ایسے ہی تھے، آج بھی آپ ایسے ہی ہیں. پہلے تو آپ کی خوراک تھی نہیں، اب تھوڑی بہت آپ کی خوراک ہوئی ہے، لیکن خوراک ابھی بھی آپ کی نہیں ہے. میرے ساتھ جو لوگ سفر کرتے ہیں، میرے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ جو لوگ اٹھتے ہیں، جو لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اگر میں اپنی ہی خوراک کی آج بھی اگر میں اپنی بات بتاؤں نا، جب میں صبح اٹھتا ہوں نا تو اگر روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں تو صبح ناشتے میں 1 ٹکڑا کھاتا ہوں اور صرف 1 کپ چائے میں پیتا ہوں، یا بہت زیادہ اگر طلب ہوئی تو میں نے 2 ٹکڑے کھا لیے. اور ہمارے یہاں تو روٹی بھی بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، ورنہ پنجاب میں اگر دیکھتے ہیں یا ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی روٹیاں ہوتی ہیں. میں اس بڑی بڑی روٹیوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے پاس تو ایسی روٹی ہوتی ہے چھوٹی سی کہ اگر میں پنجاب کے لوگوں کی خوراک دیکھوں تو وہ 1 ٹکڑا وہ پنجاب کے لوگوں کا 1 لقمہ بنتا ہے. اور اس کے بعد میں اپنے کلینک پہ بیٹھ جاتا ہوں، پھر میں اپنے کلینک پہ پیشنٹوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، پھر وہاں مجھے 4 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر بھوک کی طلب ہوتی ہے تو پھر وہ دوپہر کا ہمارا کھانا ہو جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ اگر میں نے کھا لیا تو 1.5 روٹی کھا لی، 2 روٹی بھی پوری نہیں ہوتی. اور پھر رات کا جب کھانا ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی مختصر ہوتا ہے. اور جب پرہیز کرتے تھے تب تو یہ سب کچھ بند تھا. اس کے بعد آج ہمارے سامنے لذیذ سے لذیذ بھی کھانے آ جائیں تو ہماری خوراک مختصر ہی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چیز سے آپ اپنے نفس پر حاوی رہتے ہو. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے بزرگ کہتے ہیں، میرے مرشد کہتے ہیں، میرے سلطان کہتے ہیں. تو ابتدا آپ کریں اور یہ عمل اس کو اپنی بیعت شاذلیہ میں نوٹ کریں. 360 مرتبہ 360 دن تک کر لیں، آئی بات سمجھ میں. 40 دن میں اس کو 1.25 لاکھ کر لیں. اس کے بعد 7 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں. اور جو عام لوگ ہیں، جو لوگ خالی اس کو فیض کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، فیض کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے شیخ سے ایک ربط قائم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں. مجھے پانی دو. اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، 40 مرتبہ پڑھ لیں. یہ سب جو میں تعداد بتا رہا ہوں نا، اس کو آپ اپنے پاس اب نوٹ کر لیں.